بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارے مسائل صرف 4-5 مسائل نہیں ہیں، آپ یہ تو بڑے اسٹیٹ لیول کے مسائل ہیں، لیکن آپ حضرات تو ڈسٹرکٹ لیول کے لیڈرز ہیں، آپ اسمبلی اور وارڈ لیول کے لیڈرز ہیں۔ آپ کی گلی گلی کے مسائل کیا ہیں، آپ کے محلوں کے مسائل کیا ہیں، آپ کے اسمبلیوں کے مسائل کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان مسائل کو لسٹ کیا؟ کیا آپ اس کی پریارٹیز کو سمجھا؟ کیا اس کو پورا کرنے کے لیے، وہ شارٹ کمنگز کو پورا کرنے کے لیے کبھی اس قسم کے دھرنے کا انتظام کیا؟ کیا آپ کے پاس بینر بنانے کا ڈیزائنر ہے؟ کیا آپ کے پاس سلوگنز ہیں؟ کیا آپ کے پاس میڈیا میں بات کرنے والا کنٹینٹ ہے؟ یہ تمام تیاریاں آپ کی بڑھ گئی ہیں۔ اب آپ کے اندر صرف جذباتی نعرے لگانے کا اور پھر شعرایا بولنے کے ڈھکوسلے باتیں کرنے کی ذمہ داریاں آپ نہیں، اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، کوئی NGO لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلم تنظیم یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسجد کمیٹی یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی علماء کی تنظیم یہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چونکہ سرکار کے پنڈال میں بیٹھ کر سرکار کے خلاف بات کرنا وہ جگر گردے کی بات ہے، اور پھر سرکار کے نمائندے کو سامنے بلا کر ریسپیکٹ اور ڈسپلن کا پورا خیال کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنا، اور بات کرتے ہوئے کسی قسم کا لرزہ نہیں، کسی قسم کا خوف نہیں، کسی قسم کا ڈر نہیں۔ یہ جو ہمت ہے یہ تحریکوں سے ملتی ہے، یہ پارٹیوں سے نہیں ملتی، یہ پیسہ جمع کر کے شوق کرنے کے لیے، سیرے کے لیے، فوٹو شاپ کے لیے آئے ہوئے مجموعے سے آپ امید نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ کو ذمہ داری ملی ہے، یہ آپ کو جو درد منتقل ہوا ہے، یہ جو آپ کو فکر منتقل کی گئی ہے، بار بار سلوگنز کے ذریعے سے، نعروں کے ذریعے سے، اور پھر ترانوں کے ذریعے سے، اسپیچز کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ سبق دیے ہیں کہ آپ اپنے محلوں میں اس طریقے کے جاتاؤں کا انتظام کریں، اس طریقے کے سلوگنز کا انتظام کریں، اس طریقے کے میمورنڈمز کا انتظام کریں، اس طریقے کے MLAs کو آپ اپنے جاتاؤں میں بلائیں۔ اپنی دھڑیوں میں آپ کو DC کو بلانا پڑے گا۔ اگر آپ کو پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ کی چرنیوں کا انتظام نہیں ہے، آپ کو پارک کا انتظام نہیں ہے، سرکاری اسکیمیں آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں، آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، آپ کے ساتھ تفریق ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ڈبل ڈی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں ماتم کرنے کے دن ختم ہو گئے، رونے دھونے کے بل بلانے کے دن ختم ہو گئے، اب جو ہے اٹھ کے کھڑے ہونے کے دن۔ آپ گھٹنوں پر کھڑے ہوں گے تو پھر آپ مر جائیں، آپ ڈر جائیں گے، آپ بکھر جائیں۔ آپ کو پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو ایک انسانی طاقت بھی چاہیے اور روحانی طاقت بھی چاہیے۔ انسانی طاقت یہ ہے، آپ اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں آؤٹ ریچ کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو SDPI سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ SDPI سے جوڑنے کا مطلب مفلر نہیں ہے، کیپ نہیں ہے، فلیگ نہیں ہے، اس کے اندر کا درد ہے، اس کی فکر ہے، اس کے آئندہ کا ایک راستہ ہے، اس کا ایک ویژن ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ روحانیت کا معنی یہ ہے کہ آپ اخبارات کا مطالعہ کریں، اپنے اڑوس پڑوس کے اوپر کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سرکاری اسکیم کیا ہے، سرکار سے نکلنے والے کیا NGO کیا آرڈرز ہیں، یہ تمام چیزوں آپ کو معلوم ہونا ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے سماجی انصاف کا مذہب، پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں معلوم رکھنا ہے، اپنے خاندان کے بارے میں ہمیں معلوم رکھنا ہے، ہمارے کیڈرز کے بارے میں معلوم رکھنا ہے۔ کتنے ایسے آٹو ڈرائیورز ہیں جن کے پاس DL نہیں ہے، کتنے ایسے ہمارے پاس ہیں ہمارے خاندانوں میں جن کے پاس ابھی تک ووٹر ID نہیں ہے، آدھار کارڈ نہیں ہے، کوئی سرکاری اسکیم حاصل کرنے کا نہ جذبہ ہے نہ فکر ہے۔ ہم ایسے سمجھے ہیں کہ ہم برکت کا ہاتھ ہے، اللہ دے رہا ہے اور ہم محنت سے کمائیں گے، کھائیں گے۔ نہیں، ہندوستان کے اندر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم انڈین بن کے انڈیا کا جو آئیڈیا ہے اور یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا جو بجٹ ہے، یہاں کی جو سہولتیں ہیں، ان تمام کو حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ سہولتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، قدرتی طور پر نہیں ملتی ہیں، تو کوئی ہمیں واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے، تفریق کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے کوئی چھینتا ہے ہمارا حق تو ہمیں اسے نہیں چھوڑیں، ہم چھیڑیں گے بھی نہیں، ہم چھوڑیں گے بھی نہیں۔ تو اس طریقے سے، اور میں یہ سن رہا تھا بھاسکر پرساد صاحب جب بات کر رہے تھے، میں ہمارے کیڈرز کو بہت احتیاط سے رہنا، ہمیں جذباتی نعروں کو اب ختم کر دینا چاہیے، اور پھر
चिल्लाने का, हंसने का, तालियां मारने के दिन नहीं। अगर हम सवालात उठाएंगे तो फिर हमें मैयतों को उठाना पड़ेगा, हमारे घरों को बुलडोजर किया जाएगा, हमारे नौजवानों को अरेस्ट किया जाएगा और फिर हम निहत्थे हो जाएंगे। हमें बात करना भी नहीं आता, हमें नॉलेज भी नहीं है और हमें कौन सा ऑफिसर कौन सी ऑफिस में रहता है वो भी मालूम नहीं है। इस तरीके की एक बेकार की जिंदगी गुजार कर जाएं तो कहां जाएं? आप ही बताएं। अगर हर असेंबली में इस किस्म का एक प्रोग्राम हो जाए और वहां का मिनिस्टर, इंचार्ज मिनिस्टर आकर मेमोरेंडम ले, तो क्या 228 सीटों में अगर इस तरीके का प्रोग्राम होगा तो क्या भी 2B रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? जरूर मिल सकता है। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत नहीं होगी? जरूर हो सकता है। और फिर क्या कांतराज वर्दी कमीशन को नाफिज नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता है। क्या 10,000 करोड़ रुपए हमें नहीं मिल सकते माइनॉरिटी कमीशन के, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के? मिलेंगे, लेकिन पूछने वाली जबान तो चाहिए, पूछने वाला एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। कितने ऐसे नौजवान हैं बेलगाम के जिनको ना 2B रिजर्वेशन के बारे में मालूम है, ना कांतराज वर्दी के बारे में मालूम है, ना इसी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में क्या चल रहा है मालूम। कितने ऐसे उलमाए कराम हैं जो आसमान के ऊपर की बातें कर रहे हैं, जमीन के नीचे की बातें कर रहे हैं। ये दरमियानी बातें करेंगे तो कौन करेंगे? सच्चाई की, अमानतदारी की, बहादुरी की, शुजाअत की, उसके साथ साथ समाजी इंसाफ की बात करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, मेरे पड़ोसियों की है, मेरे खानदान वालों की है, मेरे तमाम ब्रांच के कैडर्स की। तो आज से हमें उम्मीद करना है, हम तमाम इरादा करना है, हमारी ब्रांचेस को मजबूत करें।